ہے بہت بڑی چیز ہے. جب انسان اگر قربانی دے گا تب یہ آ کر دین میں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے قرآن مجید میں فرمایا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کا حکم بھی دیا ہے، صبر کا حکم بھی دیا ہے، قربانی کا حکم بھی دیا ہے. اب یہ سب چیز کب ہوتی ہے؟ جب قربانی دیتے. نماز بھی کب ہوتی ہے؟ جب قربانی دیتے. کیسا نماز کب پڑھ سکتی انسان؟ جب تمہیں وقت کی قربانی دیتی، جب تمہارے دھندے کی قربانی دیتی، تب تمہیں کیا ہوتا؟ وہ قربانی دینے سے تمہیں نماز پڑھتی. اب یہاں قربانی نہیں دیے، تمہیں وقت کی قربانی نہیں دیے، تمہارے دھندے، تمہارے دکانہ، تمہارے ڈپوما، تمہارے ورکشاپاں کھول دے ایسا بیٹھ لیتا ہے. پوری زندگی کیا ہوتا ہے؟ تمہیں وہ قربان نہیں کرے. تم کیا ہو رہے؟ تمہیں کس کے اوپر قربان ہو رہی؟ تمہارے دکانوں کے اوپر، تمہارے ورکشاپوں کے اوپر، تمہارے پرنٹنگ پریسوں کے اوپر، تمہارے ڈپوؤں کے اوپر تمہیں قربان ہوئے تو کیا تو اس کے اوپر قربان ہو جائے. قیامت کے دن نہ تمہاری ڈپو کام آتی ہے، نہ تمہاری پریس کام آتی ہے، نہ تمہارا ورکشاپ کام آتا ہے. یہ سب چیزیں کام ہے. اگر تمہیں نماز کے وقت قربان کرے، تمہیں وقت 5 منٹ 10 منٹ قربان کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قربان کرے تو ہم نہ جا کر نماز پڑھیں. قربان کرے تو وقت قربان کرے تو آپ کو خانقاہ میں ذکر ہوئے، نام بھی آ کر نماز پڑھنا بھی قربانی ہو. اب اس کے بعد کیا ہے؟ نماز. روزہ بھی کیا ہے؟ تمہیں قربان کرنا. کیا قربان کرنا؟ تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا یہ سب چیز قربان کر کو بھوکے رہتے ہو. قربانی یہ ہے تو تمہارا روزہ ہوگا. اب تم نہ حج کے واسطے تمہارا وقت بھی قربان کرنا. بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو لاکھوں روپے ہیں، تمہیں سادے اشتہار نہیں، پیسے والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی کیا ہے؟ وہ وقت بھی نہیں نکال سکتے، پیسہ بھی نہیں نکال سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جو میرا امتی ہے، جو سارے استطاعت ہے، جو پیسے والا ہے، جو زکات دینے والا ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ مجھ سے نہیں ہے. یا وہ یہودی ہو کے مرے یا وہ نصارہ ہو. یہودی ہوتے یا نصارہ ہوتے. سرکار بول رہا ہے دنیا کے اندر سرکار سے بڑھ کر کوئی چیز، نہ سرکار کے بڑھ کر کوئی امام ہے، نہ سرکار سے بڑھ کر کوئی پنجتن نہیں، نہ کوئی ایسی دنیا کے اندر کوئی شیخ، کوئی غوث، کوئی وکیل، کوئی اولیاء اللہ سرکار دو عالم سے بڑھ کر. جب سرکار بول رہا ہے یہودی اور نصارہ ہو کے مرتا ہے تو انہیں اگر حج ہے قربان نہیں کر رہا، اس کا وقت قربان نہیں دے رہا، اس کا پیسہ قربان نہیں کر رہا ہے، انہیں پیسہ قربان کر کو وقت قربان کریا تو انہیں کبھی حج کو جانا. حج کو جانا تو 40 دن جانا، 35 دن جانا، 30 دن جانا. یہ سب چیز کیا ہوتی ہے؟ قربان کرنا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ زکات. اب زکات کے بعد چلیے لاکھوں پیسے رکھتے ہیں. دنیا کے 7,000 8,000 50,000 60,000 کے ساڑیاں، 50,000 کا سوٹ، چینا، گاڑیاں، کاراں، پلینا، واچاں، دنیا کے لاکھوں روپے کے پہن. مگر کیا ہے؟ اس کے دل میں وہ قربانی اس لیے ہے کہ وہ قربان کر کر اللہ تعالیٰ کے نام سے زکات. یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے جو بھی پاک پنجتن کا یہ جو 5 جو ہمارے اسلام کے جو فرض، چاہے کلمہ بھی ہو، پہلا جو فرض کلمہ بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، اس کے واسطے بھی قربانی ہو. کب قربانی دینا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 5 کرنا. ایک کلمہ طیب، پہلا کیا ہے؟ وحدانیت، رسالت اور آخری نبی کے اوپر ماننا، اور ہم یہ چیزوں کے لیے یہ سب چیز کرنا. پہلا فرض. دوسرا نماز، روزہ، حج، زکات. یہ سب چیز ایسی چیز ہے کہ آ کر یہ 5 چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر فرض، چاہے وہ مرید ہو، چاہے غیر مرید ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے تبلیغ ہو، کوئی بھی ذات والا ہو، کوئی بھی فرقے والا ہو. 5 چیزیں. یہ 5 چیزوں کے لیے شرط کیا ہے؟ قربانی ہے. اب یہ قربانی دیا تو چنیں آپ کو کلمہ پڑھ رہا. کلمہ کہاں پڑھ رہا انہیں؟ گھر میں صبح کو اٹھا تو بھی جورو کی صورت دیکھا، نہیں تو ٹی وی دیکھا، نہیں تو کیا کرتا ہے شام کو دیکھا تو جورو کے لڑ کو سویا. یہ پوری زندگی یا کلمہ زندگی میں، یا ٹی وی دیکھتا دیکھتا سویا، نہیں تو کیا ہوا؟ کسی سے بھی لڑائیاں کرتا سویا، نہ گالیاں دیتا، یہ وہ گالیاں دیتا سویا. نہ زندگی میں پہلا فرض کا کوئی اہتمام اس نہیں کریا، انہیں زندگی میں آپ کو کریا نہیں. پہلا فرض کا جو اہتمام ہے، یہ خان کا جو ہے، جو اسلام کا جو پہلا فرض ہے کلمہ طیب کا، یہ خان کا اسی لیے افضل ہے. اس کی برکت یہ ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا فرض جو ہے اسلام کے اندر پہلا اور یہ بہت اہم فرض جو ہے وہ آیت الکلمہ. اب وہاں پر گھروں میں، دھندوں کے اندر کس کو یاد ہے کس کو کلمہ پڑھنا؟ کس کو یاد ہے ایک دھندا کرنا؟ کیا ہے؟ بس آدمیاں کو ڈبائے تو کیسا، آدمیاں کو جا کو مارے تو کیسا، یہ سب سوچ لے کو کیسا میں جا کو دھندا کروں، یہ سب سوچ لے کو کلمہ بھول جائے. یہ خان کا ایسی چیز ہے. بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ، یہ پنجتن پاک، ان کا یہ صدقہ ہے جو خانقاہیں کی بنائیں، کیونکہ تمہارا یہ عین فرض کو یاد کرو. یہ عین اگر فرض یاد کرے، کلمہ یاد کرے، تم نہ سب چیز یاد کرے. تمہیں اسے بھی وقت دینا، اسے بھی قربانی نہیں کرے. بار میں 1 بار یا 2 بار زیادہ سے زیادہ پیر جمعرات میں ذکر کرے. زیادہ سے زیادہ کیا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. 3 آور کا پکچر دیکھنا، 3 بار دیکھنا.
क्रिश आया 3 बार, क्रिश 3 को तो 3 बार देखती। तुम्हें कौन सा पिक्चर आया, ना मुहर्रम की, ना तुम ना हज का एहतमाम, ना कोई सफर का एहराम, ना कोई उन्हें पिक्चर देखता है। थिएटर को जाता, खाप को आपको खानखा में डायरेक्ट वजू बनाता नहीं बैठता। ऐसे सब चीजें अगर तो जिंदगी में करे तो ना तुम्हारा जिक्र कबूल होता, ना तुम्हारी जिंदगी को, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है, साल का पहला, इससे पहला साल का पहला दूसरा या तीसरा दिन है, शाम पड़ गई तीसरा दिन है। चाहिए कि यहाँ से तुम्हें वादा कर लियो इंशाअल्लाह खानखाया को पाबंद किया, पाबंद आए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये इमाम हुसैन का महीना, ये आकर नजात का महीना, ये जितने भी महीने आए सबसे बड़ा महीना रमजान, ये सारे महीनों का सैयद, ऐसा हमारे कौमों के अंदर सैयद का कैसा मर्तबा बढ़ा, पठाना, शेर खान, दूसरे कौन से उनसे ही ना, उनके अंदर सबसे बड़ा मर्तबा सैयद, सैयद की उन्हें खून अदब है, खून सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से ये सैयद होता, क्योंकि उनका मकाम कोई इंसान नहीं, ना कोई पठान ले सकता है, ना कोई शेख ले सकता है, ऐसी कोई जात में भी सैयद का मकाम नहीं ले सकता, क्योंकि इनका मर्तबा, इनकी बुलंदी हदीसों में है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से ऐसे हदीस हैं। ये वाक़या ऐसा है कि औलिया, ये बुजुर्ग थे, ये बुजुर्ग क्या कर रहे थे, हज को जाने के लिए पैसे जमाए शाम तक है। पहले क्या जमाने में कैसा था कि चल को जाना था, घोड़िया को जाना था, ऊँटा में, यहाँ से ट्रेन से जाते जाते हिंदुस्तान से गए, हिंदुस्तान में शाम को गए, शाम में जाको रहे, शाम में क्या देखे, एक 2 छोकरे था, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल के छोटे बच्चे, वहाँ आए, रोड को आको मुर्गी पड़ी थी, मुर्गी का रूम मालूम ना, चिकन, वो मुर्गा मुर्गी पड़ी थी। आए जो बच्चे, इतनी नूरानी चेहरा था, मतलब देखे तो गरीबा निकले थे, उठाए मुर्गी ले को चले गए, वो बुजुर्ग इंसान पकड़े, हाथ से पकड़े, कहीं को तुम्हें मुर्दार खाना इस्लाम के अंदर कहा। वो बच्चे क्या बोले, हमारी ऐसी हालत है कि हमें ये खाने में जायज है, तो यूँ समझ गए अल्लाह ताला का हुक्म है, अगर वो मौत की हालत है, मरने की हालत है, तो मुर्दा खाना जायज, ये हो ना हो, ये आकर इन 2 जने आको बहुत भूखे नहीं, बहुत परेशान थी, उसके वास्ते इन मुर्दार मुर्गी खानी। इन्हों बोलती कहाँ है तुम्हारा घर, इन्हों बोलती यहाँ है हमारा घर, तुम्हारा नाम क्या होते, इन्होंने बोलती एक का नाम सैयद इरफान होता है, एक का नाम आप और क्या गिरता। तब इन्हों सुनती, जब सैयद का नाम सुनती तो परेशान हो जाती, चलो तुम्हारे घर को जाए, तब उनके घर को बुला ले जाती, पास में घर रहता, जब देखे तो उनकी इतनी सैयद सादात का घराना, इतना गुर्बत में रहते, इतना गरीबी में रहती, वो देखो क्या करती, इनके हज के कितने पैसे रहते, पूरे पैसे उठा को जाको घर वाले को दे, वो दे वाले को क्या करते हैं, अब शाम में उनका काफिला खड़े रहता है, सुबह को होता निकल जाते हैं, अब इनके पैसे रहते इतना हज को जाते, इन्हों क्या कर जाती, शाम में छट जाती, शाम में रह जाती, उधर ही रह जाती, उधर जाको जरा दिनों के बाद क्या होता है, उनका हज होता है, हजरों को वापस आते आते क्या होता है, इन्हों आको फिर वहां मुकाम में आको शाम के फिर वहां पड़ाव डालती, फिर आको काफिले मिल जाओ, फिर हिंदुस्तान को आने की कोशिश करती। जब इन्हों मिल जाती पड़ाव तो सब जने, कोई आपको आदमी पूछता नहीं क्या तुम्हें हज को आए नहीं, क्या तुम्हें नहीं दिखे ना, सब जने परेशान, सब जने पूछती क्या तुम्हारा एहराम बनने का, क्या बात तुम्हें एहराम बने, क्या तुम्हें सही करे, क्या तुम्हें तवाफ करे, क्या तुम्हें हजर अस्वद की इबादत करी, तुम्हें मुल्तजिम करने में देखा, तुम्हें क्या नूरानी चेहरा था जब तुम्हें तवाफ करते, यूं परेशान हो जाती। ना मैं हज को गया, मैं शाम में खड़ा, मैं गया नहीं, यहाँ आको मैं वो गरीबा के साथ लगा, यहाँ देखे पूरे अज्ञा मुझे जाको एहराम बनता हुआ, इतना पसंद करे एहराम करने, तवाफ करते वक्त आपको मेरा नूरानी चेहरा हुआ, फिर ये आपको मुल्तजिम करने देखे, दरवाजे के पास देखे, मकाम इब्राहिम के पास देखे, और ऐसे ऐसे बातें करती, अगर तुम्हें नहीं रहते तो ऐसे उनका नाम आपको अब्दुल अजीज का उनको नाम रखा, उनको अब्दुल अजीज को बोलती अन्ना है, अब्दुल अजीज तुम्हें ऐसे ऐसे मकामा को हमारी मदद करे, जब हमें हजर अस्वद को भरोसा देने गए तो तुम्हें क्या करे, उसके अंदर मैं जाको अटक रहा था अदमे के बीच में, तुम्हें हाथ बढ़ा को मुझे बचाए, और ऐसा होगा था मैं तवाफ को 6 तवाफान के अंदर खत्म कर रहा हूँ, मैं जाको मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने गया तो तुम्हें आपको बोले नहीं तेरे 7 तवाफ नहीं हुए, कुछ 6 करा तो आपको मुझे वहां मदद करो, मेरा तवाफ पूरा कराए, मुझे आपको इसमें अरफात में मिले, मुजदलिफा मिले, हर जगह से अपने आपको हर वो कबीले वाले को तीनों परेशान, उन्हें सुनने को जाती, या तो जानी माल को अल्लाह ताला से दुआ करती, या अल्लाह में हज को गया नहीं, क्या भी गया नहीं, बस मैं आपको इधर धगा, उनके गरीब मिले, उनकी सादात को मदद करता गया रहा, तो अल्लाह ताला से एक आवाज आके निदा आके, ऐ शख्स तूने मेरी सादात को सैयदुल अंबिया के सादात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदों की मदद की है, ना तू दुनिया में रुसवा होगा ना तू कयामत में रुसवा, इसके वास्ते तू कहीं भी रुसवा नहीं होता, तो वो अल्लाह ताला निदा देता है, और वो अल्लाह ताला रुसवा कैसे इज्जत, तू हज को निकला, हज को नहीं आया तो इज्जत क्या रहती है, उन्हें सैयद को आपको मदद करे, उनकी नुसरत करे, तो अल्लाह ताला क्या करे, ना उन्हें दुनिया में रुसवा होता ना उन्हें कयामत में रुसवा होता, ये ऐसी चीज है उनकी मदद। ऐसे महीनों के अंदर भी आपको सबसे बड़ा महीना रमजान, रमजान सैयद, सब महीनों का सैयद,
اب وہ سید کا مہینہ ایسا ہے کہ اس یہاں پورے ہر سال کے ہر مہینے میں ایک نیکی تو ایک ثواب، ایک نیکی کرے تو ایک ثواب، مگر رمضان میں آپ کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ 70 گنا زیادہ کرتا ہے۔ اب اس کے واسطے رمضان کی عبادت بڑھ کو، اور یہ سب چیز آپ کو اس کے اندر ہمیں کبھی بھی نہیں بول سکتے اب رمضان سے چھوٹا، رمضان بڑا، جب بولتا ہے رمضان بڑا تو بہتر، کیونکہ ہمیں اس میں آگ کو نیچے نہیں کر سکتے، رمضان سے بڑا اسے رجب نہیں بول سکتے، شعبان نہیں بول سکتے۔ مگر دیکھو امام زین العابدین فرماتی، یا امام زین العابدین کے پاس جا کر صحابہ پوچھتی کیا رمضان کے اندر یہ مہینہ پورے مہینوں کے اندر سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو امام زین العابدین بولتے سب سے افضل، سب سے سید، سب سے بڑھ کر، جیسا انسانوں کے اندر سعادت کا جیسا مرتبہ ہے ایسا رمضان کا اس کا مرتبہ ہے۔ تو محرم کی کیا بات ہے؟ محرم کی کیا بات ہے؟ اگر رمضان سید ہے تو محرم کی بات کیا ہے؟ تو فرماتی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتی دیکھو اللہ تعالیٰ جیسا قرآن مجید میں فرض کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزوں کو فرض کیا ہے، مگر یہ سب چیزیں فرض ہونے کے لیے آ کر اس کے اوپر ایک عین فرض ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہیں دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے، مگر یہ عین فرض اگر کریں گے تو وہ عین فرض کے صدقے میں یہ فرض پورے ہوں گے۔ وہ کون سا ہے یا امام بولے تو دیکھو اگر تم نماز پڑھنے جاؤ گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ وضو کا ذکر کرتا ہے، غسل کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نماز کو فرض کیا، مگر یہ سمجھ لینا تو نماز کو بے وضو بے غسل اگر تم جا کو پڑھے گے تو کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بغیر محبت احترام محرم اور ان کا احترام نہیں کر کر اگر رمضان کے سارے روزے رکھ لے، رجب کے سارے روزے رکھ لے، شعبان کے سارے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو، ساری عبادتوں کو جہنم میں ڈالے گا اگر محرم کا احترام نہیں کرے گا۔ محرم کا اگر احترام نہیں کرا تو وہ سید بھی جا کو کیا ہو جاتا ہے، وہ مہینے کا سید بھی کیا ہو جاتا ہے، انہیں بھی سجا۔ بے شک 70 گناہ ہے، مگر احترام محرم ایسی چیز ہے۔ کون بول رہی؟ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کون؟ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے فرزند جو کربلا میں موجود تھے، امام زین العابدین۔ اب ان کا حکم ایسا حکم، سرکار کا جیسا حکم علی مشکل کشا کا ایسا حکم، ایسا جیسا علی مشکل کشا کا حکم امام حسن کا حکم، امام حسین کا حکم، اور امام حسین کے حکم کے بعد امام زین العابدین کا حکم۔ ان کا حکم جیسے سرکار کا حکم ایسے ہی حکم، کیونکہ ان کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ امام اہل بیت کا حکم بڑا ہو تو محرم کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ محرم ایسی چیز ہے، امام رضا علیہ السلام، امام رضا کو کے 12 امام ہوں، تو یہ 12 امام کو کیوں چھپاتے ہیں لوگ؟ پتہ نہیں کہ دنیا میں ایسی ایسی چیز آ گئے، دوسرے جو لوگ آئیں، چھوٹے موٹے جو ان کے سامنے، جو اہل بیت کے سامنے جزوی اولیاء اللہ ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر بڑا بلند کرتی، مگر جو ائمہ اہل بیت جو ہیں، جن کے صدقے میں آ کر یہ اسلام بنا، جن کے صدقے میں آ کر یہ ایمان آیا، اور جن کے صدقے میں آ کر یہ کائنات چل رہے، ان کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے، مگر ان کی بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ کیا معاملہ، یہ کیا معاملہ، یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ سب آ کر یہودیت مل گئی۔ اگر یہودیت یہ کیا ہے، ائمہ اہل بیت، جو اہل بیت کی اگر محبت نکال لیں گے تو کیا ہو جاتا ہے، اہل بیت کی اگر اسلام سے محبت نکال لے تو باٹل میں سے اگر پانی نکال لے تو باٹل بیکار ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ بھی ہے، پینے پانی کے واسطے باٹل میں پانی رہنا، اور یہ پانی اسلام کا سب چیز اہل بیت ہے۔ یہاں سے پورا نکال لے، خالی باٹلا رکھ لیا خان خایا میں، خالی پی، خالی باٹلا میں نہ اسے نشہ چڑھتا نہ اسے پیاس، تو کیا اہل بیت کا یہ ذکر، یہ محرم کا جب مہینہ آتا ہے، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے کہ سارا محرم جب چاند طلوع ہوگا، چاند طلوع ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے، ان وہاں کو چپلا چھوڑتا ہے، ان سارے محرم کے اندر بغیر چپل کے ان اٹھتے، اور ان کے گھر کے اندر نہ ان جھاڑو لگاتے، امام علی رضا نہ ان جھاڑو لگاتے، اگر ان کی کوئی کرسی اگر گر کو رہتی تو سیدھا بھی نہیں کرتے۔ لوگ آپ کو پوچھتے یہاں امام علی رضا علیہ السلام، آپ تو اتنے وقت کے امام ہیں، آپ کو ساری کائنات کے لوگ آپ کے اوپر آپ کا ایمان رکھتے ہیں، ساری دنیا کی دولت آپ کے پاس نچھاور کرنے کے تیار ہے، مگر یہ جب محرم کا مہینہ آ جاتا ہے تو آپ اپنے پیروں سے چپل نکال دیتے ہو، کڑاوے نکال دیتے ہو، سر سے امامہ نکال دیتے ہو، اور نہ تم تیل ڈالتے ہو نہ کنگھی ڈالتے ہو۔ تو وہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بدبخت ہے جو محرم کا احترام نہیں کرتا، جو میرے حسین کے اور جو میرے نبی علیہ السلام کے، جو میرے جد کے غم میں غم نہیں کرتا، وہ اللہ کے رسول کی لعنت میں رہ جاتا۔ تو یہ کیونکہ
مجھے یہ چاہیے کہ ہم لوگ اہل سنت الجماعت کے امام حسین، یہ ضروری نہیں کہ امام علی رضا یا ہمارے کوئی فرقے امام نہیں بولے، یوں نہیں بولے، انہوں نہیں بولے، یہ ضروری امام کا قول آ کر سب سے بڑا قول، جیسا سرکار کا قول ہے ایسا سرکار کا قول۔ بہت سے بزرگان تھے آج بھی جو بڑے بڑے گھروں میں ہیں، بڑے بڑے ہمارے باپ دادا میں، انہوں بھی کیا کرتے ہیں محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کرتے، کوئی خوشی کی چیز، شادی نہیں کرتے، یہ سب نئے کپڑے نہیں کرتے، نئی چیزیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ چاہیے کہ محرم کے اندر کوئی گھر میں ان کے آئے تو سمجھنا کہ وہ آ کر کوئی غم میں، کیونکہ وہ غم میں ہے تو وہی آ کر غم آ کر تمہیں اہل بیت کی محبت کو دکھانے کی چیز ہے۔ کیونکہ بزرگان دین دیکھو، خواجہ غریب نواز ہندوستان کے جتنے بھی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ ہو، جتنے بھی چشتیہ کے بزرگ ہوں، چاہے قادریہ کے بزرگ ہوں، ان کے گھروں کے اندر ان کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھو، جب محرم کا مہینہ آتا تو وہ خلوت میں جاتے اور ہر روز ایک دن نہیں، صرف 10 گھنٹے نہیں، سارا محرم کا یہاں تک کہ چہلم تک بھی وہ آ کر غم مناتے اور روز روتے امام حسین آل حسین کے فروغ۔ اور یہ ایسی چیز ہے، یہ بزرگان دین یہ طریقہ نہیں، یہ اہل بیت رسول اللہ ائمہ 12 امام کا طریقہ، یہ 12 امام کا طریقہ ہی سب کا سب اولیاء اللہ کا طریقہ۔ جب یہ 12 امام کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی زبان حیات ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے، امام حسن چھوٹے بچے تھے، جب وہ کبھی بھی جاتے حضرت فاطمہ الزہرا مولا علی کے گھر پر جاتے، امام حسن بھاگ کر آتے، امام حسین بھاگ کے آتے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی چھاتی کو چوم کر زار و قطار کا روتے، امام حسین علیہ السلام کے گلے کو چومتے زار و قطار کا روتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتے، یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں جب بھی آپ آتے ہیں تو زار و قطار کا امام حسن کو امام حسین کو دے کر روتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہتے، جا کر ملتے خوش ہوتے، وہ خوشی کے اندر جا کر چومتے تو رو پڑتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق حدیث ہے، 72 فرقوں کی حدیث ہے، جب بھی امام حسن کو ملے، جب بھی امام حسین کو ملے، خوشی سے ملتے، جب بھی زیادہ خوشی ہوتی، جب بھی چومتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے۔ جب امام حسین سرکار حضرت فاطمہ الزہرا فرماتے ہیں، کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے، اے فاطمہ اگر میں کہوں گا تو رو پڑو گے۔ بے شک حضرت فاطمہ الزہرا کو ہر چیز معلوم، ہر علم معلوم ہے، پھر بھی کیا ہے، ہم لوگوں کو دکھانا تھا، حجت قائم کرنا تھا۔ سرکار فاطمہ الزہرا پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں رو پڑوں گی۔ تو حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، ان کے دل کے 72 ٹکڑے کر وہ آ کر دل آ کر ٹکڑے ہو کر باہر پڑے گا، دیکھو اس کے اوپر صبر کرنا۔ اور فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، کیا امام حسن کے وقت پر کیا ہم موجود رہیں گے؟ سرکار مدینہ کہتے ہیں، میں موجود نہیں رہوں گا۔ فاطمہ الزہرا پوچھتے ہیں، علی موجود رہیں؟ علی بھی موجود نہیں رہیں گے۔ فاطمہ بھی کہتے ہیں، آپ بھی موجود نہیں رہیں گے۔ کون رہے گا؟ وہ کہتے ہیں امام حسین رہیں گے، امام حضرت عباس رہیں گے، حضرت زینب رہیں گے، خاندان والے رہیں گے۔ فکر مت کر، تمہارے امام حسن علیہ السلام کو جا کر آپ کو دفن دے کر آ کر ان کو جا کر دفن کریں گے۔ تو امام حسین کا کیا ماجرا؟ فاطمہ الزہرا پوچھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا کیا ماجرا؟ تو آپ تو اس سے زیادہ زار و قطار کا لیں، جب امام حسین کو دیکھتے ہیں تو زیادہ روتے ہیں، امام حسن سے زیادہ روتے ہیں۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ ایسا واقعہ ہے، یہ کربلا میں شہید ہوگا، تپتی ریت میں شہید ہوگا، اس کی سارے جتنے بھی لوگ رہیں گے، جتنے بھی عورتیں رہیں گے، ان کو آ کر بے پردہ کیا جائے گا۔ یہ گھر ایسا گھر تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر جبرائیل امین بھی آنا تھا، جبرائیل کو، فرشتوں کو کوئی روک ٹوک نہیں، کہیں بھی اور دروازہ بند رہے تو بھی فرشتے آ سکتے، دروازہ خطرہ کی دیواریں کھڑاتے پر فرشتے کو کہیں بھی روک ٹوک نہیں۔ فرشتے ایسی چیز کہیں بھی وقت، کسی بھی وقت، کہیں کدھر بھی کوئی ان کو روک ٹوک نہیں۔ مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا، اگر سرکار فرشتہ بھی جبرائیل امین بھی گھر پہ آنا تو آ کر پہلے دستک دیتا، اجازت لیتا، اجازت دیتے تو اگر وہاں کے لونڈیاں اجازت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام والی اجازت دیتی تو سرکار کے گھر میں آ کر فرشتہ، سرکار کے اہل بیت نہیں، سرکار کے گھر میں کام کو جھاڑو لگانے والے حضرت فضہ علیہ السلام، ایسی عورتیں اگر اجازت جبرائیل امین کو دیتی، سرکار کے کون کام والے، فاطمہ الزہرا کے کام والے، وہ آ کر ان کے برتنیں دھونے والے، ان کے نالین پوچھنے والے، ان کے کپڑے دھونے والے، اگر یہ برتن دھونے والی، کپڑے دھونے والی، نالین دیکھنے والی، امام حسن حسین کو نہلانے والی، دھلانے والی، یہ ان کی طاقت اور قوت ایسی ہے حضرت فضہ کی کہ جبرائیل ان کے حکم سے اندر نہیں آتے۔ فاطمہ کی بہت بڑی بات ہے،
حضرت زہرا کی بہت بڑی بات ہے، حضرت زینب کی بہت بڑی بات ہے، سکینہ کی بہت، ان کے کام والیوں کی اجازت لے کر جبرائیل آئے۔ تو دیکھ لو مقام جبرائیل امین کا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نوکر کا، اور جبرائیل گھر کا نوکر شہنشاہ ہے، سرکار کے گھر کا نوکر بھی حسن و حسین، علی و فاطمہ کے گھر کا نوکر، پورے شہنشاہ جتنے بھی فرشتے ملائکہ ہیں ان کے سب سردار، ان کے ملائکہ کا شہنشاہ ہوتا تو بھی آ کر سرکار کی کام والیوں کا نوکر ہوتا۔ تو ایسی چیز ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آتے، مگر یہ ایسے لوگ تھے، ایسے مسلمان، کوئی ہندو یا کافر یہودی انہوں نے نہیں مارا، عیسائی بھی نہیں، مسلمان جو کلمہ وہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، یہ سب چیز اسلام کو لینے والا، سب چیز کرتا، حج روزہ زکات سب چیز مانتا، سب کو مانتا، صحابی تھا، سب چیز تھا، مگر کیا اہل بیت کو نہیں مانتا۔ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو آ کر امام حسین کو قتل کریں گے، کربلا میں قتل ہوگا، سرکار کہتے ہیں وہ کربلا میں قتل ہوگا، امام حسین قتل ہوگا، نہ اس کا سر تن سے جدا کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جائے گا اور 72 تنوں کو مارا جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہوگی، کائنات کے اندر جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی مرسلین آئے، سب کیا امتحان امام حسین کے ہاتھ پر ہوگا، اور وہاں پر سر دے گا، سر دے کر اسلام کو زندہ کرے گا۔ فاطمہ زہرا کہتی ہیں یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر کون رہیں گے؟ کہتے ہیں نہ میں رہوں گا، نہ علی رہیں گے، نہ فاطمہ زہرا رہیں گی، نہ امام حسن رہیں گے، تو پریشان ہو جاتی ہیں، نہ عباس رہیں گے، پریشان ہوتی ہیں۔ کیا سرکار مدینہ امام حسن علیہ السلام کے واسطے تو میرا خاندان بچا تھا، ان کو کفن دینے کے واسطے، نہلانے کے واسطے، دفن کرنے کے واسطے میرا خاندان بچا، امام حسین کے واسطے کون رہیں گے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ، کوئی نہیں رہے گا، ان کا لاشا بے کفن رہے گا، اور درود پڑھیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی اے سرکار مدینہ، کوئی نہیں ہوگا مگر میرے بچے کے لیے کون کفن دے گا، کون دفن دے گا، کون ان کو بچائے گا، کون ان کے قبروں کو کھودے گا، کون ان کو نہلائے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے فاطمہ، خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہوں، ایسی قوم پیدا ہوگی قیامت تک بھی جو تیرے امام حسین کو، جو ان کے نوجوان تیرے نوجوانوں کے اوپر ہوں گے، ان کی عورتیں تمہاری عورتوں کے اوپر ہوگی، ان کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں کے اوپر ہوں گی، ان کی بوڑھیاں تمہاری بوڑھیوں کے اوپر ہوگی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کیا ہے، کہتے ہیں وہ ایسی بیت کے تطہیر بنتے ہیں، وہ چادر تطہیر اٹھا کر کہتی ہیں جس چادر کے نیچے آئے تو پنجتن، اگر فاطمہ کی چادر نہیں ہوتی ہے پنجتن نہیں بنتے، وہ صرف وہ چادر کا صدقہ کہ سرکار اتنے بڑے درجے والے، مولا علی اتنے بڑے درجے والے، حسن امام حسن حسین اتنے درجے والے، فاطمہ زہرا اتنے درجے والے، باوجود اتنے کی سرکار فاطمہ کی چادر کا مرتبہ دیکھو، اگر وہ چادر کے نیچے آئیں گے تو وہ پنجتن پاک ہوں گے، اس چادر کے نیچے آئیں گے تو وہ آ کر تطہیر پاک ہو جائیں گے۔ وہ چادر کا اتنا بڑا صدقہ کہ سرکار کے سر پر آئی تو سرکار مدینہ پنجتن میں موجود، ماں مولا علی کے سر پر آئی تو مولا علی پنجتن میں موجود، امام حسن و حسین اس چادر کے سر، ان کی چادر ان کے سر کے نیچے آئی تو انہوں آ کر پنجتن میں موجود۔ خدا کی قسم یہ چادر کے صدقے میں، اگر یہ چادر میں اگر کوئی نہیں، کوئی کہلاتا ہے کہ وہ پنجتن ہے، وہ ہی، مگر فاطمہ کی چادر کسی کے پاس نہیں، وہ چادر کا صدقہ یہ پنجتن بننے کا۔ وہ چادر اٹھا کر کہتی ہیں فاطمہ زہرا، خدا کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، سرکار مدینہ آپ کی میں اولاد ہوں، میں آ کر خاتم النبیین کی بیٹی ہوں، میں آ کر خاتون جنت ہوں، اور خدا کی قسم اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور آپ مجھے ماں پکارتے ہیں، خود سرکار مدینہ فاطمہ زہرا کو ماں پکارتے ہیں، اور وہ جنت میرے قدموں میں ہے۔
میں خدا کی قسم اس جنت کو اسی شخص کو لے کو جاؤں گی جو امام حسین اور میرے اہل بیت پر روئے گا، جو ان کے غم میں غم کرے گا. اور کہتی ہیں کہ جو شخص جو اہل بیت کے اوپر، میرے حسین کے اوپر، کربلا والوں کے اوپر روئے گا، خدا کی قسم میں اس چادر سے آ کر ان کے آنسوؤں کو میں پوچھوں گی اور اسے ہاتھ پکڑ کر محشر کے دن میں جنت کا لے جاؤں. جہاں بھی یہ ایسی چیز ہے، جب فاطمہ الزہرا نے جب وعدہ دیا تو اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں اے فاطمہ تیری جات، تیری دعا قبول ہے. اور کہتی ہیں فاطمہ، سرکار مدینہ کہتے ہیں جہاں پر بھی امام حسین کی جو مجلس رہے گی، مجلس کا مطلب کیا ہے؟ جو غم کی بات، جو امام حسین علیہ السلام کی جو مجلس محرم میں ہوتی ہے، وہ غم کی بات چلے گی تو فاطمہ الزہرا پر سرکار مدینہ فرماتے ہیں وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا موجود ہوگی. اور جو شخص آ کر امام حسین آل حسین کے واسطے یہ خطرہ بھی اگر آنکھوں سے پانی گراتا ہے، آنسو روتا ہے، تو اپنے چادر سے خود فاطمہ الزہرا اس کے چہرے سے پوچھتی ہے. اس سے بڑا کیا ہے سلسلے کے اندر؟ کون سا دامن ہے کائنات کے اندر جو فاطمہ سے بڑھ کر؟ کون سا کبھی دامن ہے کیا فاطمہ الزہرا کے دامن سے بڑھ کر؟ جس دامن سے وابستہ سرکار ہو کر، جس دامن سے وابستہ علی ہو کر، حسن و حسین ہو کر پنجتن میں آ گئے، تو وہ دامن خود ہمارے چہرے پہ لگنا تو کون سی چیز ہے؟ دوسروں کے دامن سب خاک کے دامن، مگر یہ دامن فاطمہ الزہرا کا دامن اگر ہمارے سروں پہ آنا، ہمارے چہروں پہ آنا، تو یہ مجلس حسین منا، یہ مجلس کے بعد سے رونا. اور چاہیے کہ امام حسین کے غم میں رویا کرے. یہ شرمانے کی کوئی بات نہیں. شرما میں زوروں کے واسطے روئے، بچہ کے واسطے روتی، اماں کے واسطے روتی، بابا کے واسطے، دولت کے واسطے روتی. وہ تھو ہے ان کی زندگی کے اوپر، جو جاپانی چیزوں کے اوپر، یہ چیز کے اوپر رہو تو یہی چیز آتا. یہ رونا ہی آ کر جہنم کی آگ کو بجھاتا. ایسی ان کی شان ہے یہ رونے کا. امام حسین علیہ السلام ان کی اولاد فرماتے ہیں جو شخص بھی میرے اوپر اگر روئے گا، اس کا ایک آنسو بھی اگر جہنم میں ڈالے تو خدا کی قسم ایسا ہوگا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جہنم ہی نہیں بنائے. ایسا ہو جائے گا. ایسا اگر جہنم کے اندر یہ بھی آنسو، کسی کا بھی آنسو اگر جہنم میں ڈالا جائے، امام حسین کی عزاداری رونے کا آنسو جہنم میں ڈالے تو ایسا ہو جاتا ہے. اگر دیکھے تو اللہ تعالیٰ جہنم بھی تیار نہیں کرے، ایسا کر ڈالتا ہے یہ آنسو. تو امام حسین کے غم میں غم کرو، اور چاہیے کہ ان کے نام سے کھلاؤ پلاؤ اور ان کے نام سے آ کر غم کرو. یہ نہیں کہ خوشی کرو، کیا تو ناچ لے کو ناچ لے. جیسا طریقہ اہل بیت کا ہے، جیسا طریقہ خواجہ کا ہے. خواجہ کیا کرتے ہیں؟ غم کرتے. یا تو ناچ لے کو کود لے کو سب نہیں کرنا. کرو غم حسین کرو، امام حسین کو یاد کرو، ان کے نام سے کھلاؤ، ان کے نام سے پلاؤ. انشاءاللہ یہ سب سے بڑی چیز ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اہل بیت کے نام پہ کھلانا پلانا، اور یہ دکھانا کہ امام حسین علیہ السلام کی جیت یزید کی ہار ہوئی. اور یہ خانقاہوں یہ سلسلے کے اندر یہ سب چیز کی، یہ دوسرے سلسلوں میں دوسرے خانقاہیں میں موجود ہے. مجبوری کو کرتے، مگر عقیدت کو کوئی نہیں کرتا. عقیدت کو کرتے. اگر تمہارا ایمان، تمہارا دل، تمہاری چیزیں خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی، فاطمہ الزہرا کو تمہاری محفلہ میں مجلسہ میں دیکھتی، امام زمان موجود ہوتی، حجت پاک خود ان کی محفل مجلسہ میں موجود ہے جہاں پر امام حسین کا تذکرہ ہوتا، خود ان کی محفل میں موجود رہتی. اب جب انہوں موجود رہتی ہمیں دکھاوا نہیں کرنا. جو بھی ہوتا ہے اپنے صدق کے دل سے ان کے نام پہ خرچہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن وہی پیاسا وہی ہوتا ہے جو حسین کے نام سے کوئی کھلاتا نہیں کھلاتا. وہی پیاسا اگر حسین کے نام سے کھلائیں گے نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ اسے پیاس لگتی ہے. یاد رکھو انشاءاللہ آئندہ 14 تاریخ کو انشاءاللہ جو آئندہ جمعرات کو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی مجلس محرم یوم عاشوراء ہے، وہ دن آ کر انشاءاللہ یہاں کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ سارے مریدین جتنے بھی قریب ہیں آ کر یہاں پر آنے ثواب ادار ہے. کیونکہ آ کر یہ ایسی چیز ہے، حضرت امام زین العابدین شاید انہوں فرماتی کہ جو بھی مجلس حسین کرتا ہے وہ خود اپنے آپ سے نہیں آتا. ایک دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا جاتی ہے، ان کے گھر کو جاتی ہے اور جا کر ان کے گھر کے سامنے ندا دیتی ہے، آپ کا نام مجلس حسین میں لکھا گیا ہے، اے شخص وہ مجلس حسین کو تو آ. ایک دن پہلے فاطمہ الزہرا جاتی ہے، اس کو جا کر ان کے دروازے پر جب پکارتی ہے تو وہی شخص آ کر مجلس حسین میں آتا ہے. وہی ایسا ویسا انسان نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. وہی ایسا ویسا جب ان کا حکم ہے تو آنا، کیونکہ ان کے حسین کے واسطے رونے کے واسطے ان کو چاہیے کہ حلال جو حلال ہے، ان کا دل جو پاک ہے، انہی کو آ کر فاطمہ الزہرا بلاتی ہے، ان کے ہاتھ سے بلاتی ہے. کیونکہ حرامیوں کو فاطمہ الزہرا کبھی نہیں بلاتی.
فاطمہ الزہرا کا یہ قول ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا ہو جو حسین و آل حسین کے اوپر نہیں روئے، خدا کی قسم محشر کے اندر پہلا میرا سوال ہے، اس سوال کے اندر سارا ختم ہو جائے گا، نہ وہ میرے ساتھ جنت کو آئے گا نہ وہ جہنم کو جائے گا، ساری اس کی پوری زندگی محشر میں ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں اور 72 شہیدوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ سے معاف عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پھوٹ پھوٹ کر بھر دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہاں سے حکم یہاں کیا حکم یہاں کو، اللہ کا قول، اللہ کے قرآن مجید کا حکم، سرکار کی حدیث اور ائمہ اہل بیت جتنے بزرگان دین کا قول، یہ سب چیزاں کرنا خدا کی قسم اگر نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی بڑا سے بڑا ہوں گے، صحابی کو اگر صحابی سرکار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا، ہاتھ میں دیا سرکار کے ہاتھ میں دیا، بیعت سرکار کے ہاتھ میں گیا، حسین کو نہیں مانا، سرکار کے ہاتھ میں بیعت لے کو بھی انہیں جہنم کو جاتا، کہتے ہونا تم نہ صحابیان کے نام ایسا ایسا کہ سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کو جہنم۔ تم یہ نہیں سمجھتا ہوں سید انو فلاں ہمارے شیخ انو سیداں کی بات ہے، دیکھو ہم نہ کوئی سید کا بڑا مرتبہ بے شک، مگر قرآن میں بھی دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سید، ان کے باپ حضرت عبداللہ سید، حضرت عبد المطلب ان کے دادا سید، یہ سید ہونے کے باوجود بھی حضرت عبد المطلب کے سارے بچے بھی سید، اس کے اندر سید ہونے کے باوجود بھی ابو جہل بھی سید، ابو لہب بھی سید، پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کو جہنم میں ڈال رہا ہے، سرکار کی محبت نہیں، مولا علی کی محبت نہیں، ختیج الکبریٰ کی محبت نہیں، علی بن ابی طالب حضرت ابو طالب کی محبت نہیں، جب ان کی محبت نہیں، یہ پنجتن میں بھی نہیں، امام میں بھی نہیں، ابو طالب امام میں نہیں، مگر ان سے دشمنی رکھے، حضرت خدیجہ سے دشمنی کرے، تو کیا ہوا؟ تو آ کر انہیں جہنم میں گئے۔ جب ابو طالب جیسے خود سرکار کی آل خون ہو کو جہنم میں جا رہی، تو تمہارا کون تمہارا شیخ، کون تمہارا خلیفہ تمہیں سیدہ بول دو تمہیں جنت کو جانے والا، خدا کی قسم نہیں جاتا، یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے بلا سلام کے لیے کھڑے ہو۔